طرح کا پولیٹیکل کیوس ہے، اگر ہماری لیڈرشپ نے اس کے اوپر ڈھنگ سے بیہیو نہ کیا یا جمہوری راستہ نہ اپنایا تو کسی خوفناک صورتحال کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ جمہوری راستہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ میں عرض کر دیتا ہوں، جمہوری راستہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت میں اور سیاست میں گیو اینڈ ٹیک کر کے مصالحت کی طرف بڑھا جاتا ہے اور ملکی مسائل کو حل کرنے کی سنجیدہ کوشش کی جاتی ہے۔ اب ہم ان کے بیانات کی روشنی میں ذرا اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں یاد دلاؤں گا آپ کو کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے جب وہ برسرے اقتدار تھے لیکن ان کا اقتدار ڈول رہا تھا، تب یہ کہا تھا کہ ہم الیکشن کرائیں گے اور اگر مجھے 2/3 میجورٹی نہ ملی تو میں پھر سے دوبارہ الیکشن کراؤں گا۔ یہ سب کو یاد ہے، میرے خیال سے میں کوئی راز پر سے پردہ نہیں اٹھا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اینی تھنگ شارٹ آف 2/3 میجورٹی کسی چیز پر راضی نہیں ہوگی، اور ان کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں جیل سے ان میں یہ اشارے بالکل واضح ہیں، کیونکہ نہ تو وہ کسی سیاسی جماعت سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، 3 بڑی جماعتوں سے، 3 جو مین سٹیک ہولڈر جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا نون لیگ سے بات نہیں ہوگی، پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہوگی، ایم کیو ایم سے بات نہیں ہوگی۔ کریں گے کس سے؟ ایک تو وہ اس جماعت کے ساتھ مل کے حکومت بنانے چلے تھے کے پی کے میں، جس کی 2 سیٹیں تھیں، وہ دونوں سیٹیں فارغ ہو گئیں، لیکن ان کے ترجمان رؤوف حسن صاحب اتنے لا علم ہیں حقائق سے کہ وہ ابھی چند لمحے پہلے بیٹھے پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہم کے پی کے میں اتحاد ہوں گے۔ یہ ہو گیا۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو متحدہ وہ جو ایک ہے ناصر صاحب جو ہیں، ناصر جمال صاحب، جی، ان کے ساتھ، ان کی جماعت کے ساتھ متحدہ کیا اس نام میں ہر دفعہ ان کا بھول جاتا ہوں، متحدہ علامہ ناصر رضوی صاحب نا، ہاں جی، تو ان کے ساتھ مل کے بنائیں گے، ان کے پاس بھی ایک سیٹ ہے، یعنی ایک سیٹ والے کے ساتھ جا کے اس کے جھنڈے کے نیچے بیٹھ جائیں گے، لیکن جن کے پاس اتنی سیٹیں ہیں ان سے مل کے بات نہیں کریں گے۔ ایم ڈبلیو ایم کی ایک سیٹ اور باقی انڈیپینڈنس، ان کا یعنی سٹیٹڈ پوزیشن جو ہے وہ اب ہمارے سامنے ہے۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا جب ہم ساری گفتگو کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آجائیں جناب، آغاز کرتے ہیں جناب ہم بلاول بھٹو صاحب، شہباز شریف کی زرداری صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے آج کی، طویل کانفرنس تھی، بہت سوالوں کے جواب دیے انہوں نے، میرے خیال سے کوئی تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی وہ۔ انہوں نے 2-3 چیزیں کلیئر کر دی ہیں۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کہا کہ جی میں پرائم منسٹرشپ کا امیدوار نہیں ہوں، ہاں جی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ہم پولیٹیکل الائنس نہیں بنائیں گے نون لیگ کے ساتھ، ہم ان کے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے اور وزارتیں بھی نہیں لیں گے۔ تو لیں گے کیا؟ سارے اہم آئینی عہدے۔ انہوں نے کہا کہ جتنے آئینی عہدے ہیں اس پر ہمارا حق ہے، یعنی پریزیڈنٹ ان کے والد بزرگوار ہوں گے، اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی ان کا ہوگا، چیئرمین سینٹ بھی ان کا ہوگا، چیف منسٹرشپ انہیں بلوچستان میں چاہیے، سندھ میں تو گورنمنٹ ہے ان کی، سندھ میں تو خیر ہے ہی ان کی حکومت، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ سٹیٹڈ پوزیشن جو ہے اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں وہ ایسا چاہتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے بیان کیا کہ جو ہمارا پی ڈی ایم 1 کا ایکسپیرینس تھا وہ کوئی ٹھیک نہیں تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، ہمیں ان کا بوجھ اٹھانا پڑا، حالانکہ یہ بوجھ مشترکہ تھا اور سب کو مل کے اٹھانا چاہیے تھا، لیکن جو ہی پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے بلاول زرداری صاحب نے پھر ایک پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ جناب ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ 5 اہم وزارتیں بھی ان کے پاس تھیں۔ شہباز شریف کی بہت تعریف کرتے تھے، وہ تعریف تو اگر کہیں ہم دوبارہ کسی نہ کسی دن ہم وہ سنوائیں گے ضرور جو انہوں نے کہا تھا۔ اب دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اس طرح کا یعنی ریجڈ رویہ جو ہے اس سے نہ ریاست مستحکم ہوتی ہے، نہ سیاست مستحکم ہوتی ہے، نہ جمہوریت مستحکم۔ بلاول کی کہیں نہ کہیں خواہش تو تھی نا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اشتراک کر لے، وہ کہیں نہ کہیں پہ عمران خان بیک ڈور رابطے کرے۔ میرے خیال سے جو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید مذاکرات ان کے ہو گئے ہیں آپس میں، حقیقت میں مذاکرات کا آغاز اب ہوگا، کیونکہ دونوں نے اپنی اپنی پوزیشنز بیان کر دی ہیں، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان۔ یہ 2 ہی ہوگا، اس نے نہ کسی سے بات کرنی ہے نہ کچھ ہے، اور دونوں نے اپنے اپنے مطالبات بھی اور اپنی اپنی ڈیمانڈز بھی اور اپنی اپنی کنڈیشنز بھی ایک دوسرے کے سامنے رکھتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ دوسری طرف جناب میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی یہ بڑی سمارٹ موو ہے۔ اچھا، دیکھیں نا،
بوجھ آپ کو کوئی نہیں اٹھانا پڑے گا, شیئر آپ پھر بھی کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, پاور شیئرنگ چل رہی ہے. پاور شیئرنگ یس, لوڈ لفٹنگ نو. ٹھیک ہے, تو اچھا ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی ایسی صورت میں جب کوئی بل پاس کرنا ہوگا, جب بجٹ پاس کرنا ہوگا, جب کوئی قرارداد پاس کرنی ہوگی, تو ہر دفعہ جا کے پی 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 کے پاؤں پڑنا پڑے گا. بل ٹو بل ڈائیلاگز ہوں گے, ہر بل ٹو بل. یس, یہ صورتحال نہ جمہوریت کی اسپرٹ کے مطابق ہے, نہ یہ جمہوریت کی روایت کے مطابق. بٹ اینی وے, چونکہ وہ پولیٹیشین ہے, بڑی پارٹی کے وہ بھی ہیڈ ہے. اچھا بخاری صاحب, یہاں میں ایک اپڈیٹ دیتی جاؤں اپنے ناظرین کو کہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے ریسنٹلی. شہباز شریف نے بتایا بھی ہے اور اظہار تشکر کیا ہے پیپلز پارٹی کا حمایت کرنے پر, جو کینڈیڈیٹ کو دیں گے ووٹ. میں نے عرض کیا نا کہ ہمیں پیپلز پارٹی سے دو طرح کی آوازیں آ رہی ہیں. ایک آواز زرداری صاحب کی ہے, who is a seasoned veteran politician and he knows کہ کس بات کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہو سکتا ہے, اور دوسری ینگ لیڈرشپ which is بلاول کی اپروچ اور تھاٹ پروسیس اور ہے, ان کا اور ہے. تو یہ دو طرح کی باتیں بعض اوقات ایک ہی ایشو کے اوپر ہمیں ملتی ہے. مثال کے طور پہ پوری الیکشن کمپین میں آصف زرداری صاحب نے نون لیگ کے بارے میں کوئی لفظ برا, کوئی لہجہ تلخ اختیار نہیں کیا, لیکن آپ نے دیکھا کہ جو بلاول کی پوری کمپین تھی اس میں ہی ٹک آن نون لیگ اینڈ اٹس لیڈرشپ لائک اینی تھنگ. یہ تو تڑاک کی جو سیاست ہے, جو اپنی عمر سے 2 گنا بڑے شخص کے بارے میں ہے, اس کو کسی نے بھی انڈورس نہیں کیا, کسی نے بھی اس کو پسند نہیں کیا, اور نہ ہی کیا جانا چاہیے تھا. دیکھیں جناب, شہباز شریف صاحب نے اس کے جواب میں نہیں بلکہ ان سے پہلے پریس کانفرنس کر دی تھی, اور انہوں نے بہت آپٹیمزم کا اظہار کیا تھا کہ ہم اور پیپلز پارٹی مل کے جو چیلنجز ہیں ریاست کو, جس قسم کی اکنامک کنڈیشنز ہیں ہمارے ارد گرد, ان کے ساتھ ہم مل کے یعنی ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے. خاص طور سے انہوں نے 2-3 طرف اشارے کیے. ایک انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو آئی ایم ایف ہے اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے, ہم جو مرضی کر لیں, ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑے گا. سو ان اے وے ہی واز آلسو اسٹیٹنگ کہ ہماری پالیسیز کیا ہوں گی. ابھی بھی وہ بہت آپٹمسٹک ہیں, لیکن ایک بات انہوں نے بھی بالکل واضح کر دی ہے کہ چوتھی بار پرائم منسٹر بننا نواز شریف نہیں ہے. ہاں انہوں نے یہ لیکن اگر بلاول کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری بنے, مولانا کا کیا ہوگا؟ دیکھیے پہلے تو ہم یہ سوچیں کہ نواز شریف صاحب کا کیا ہوگا. وہ تو نواز شریف صاحب اگر پرائم منسٹر نہیں بنتے ہیں, شہباز شریف صاحب کو بناتے ہیں, تو نواز شریف صاحب کا کیا ہوگا, اور پھر پنجاب کی جو سی ایم شپ ہے اس کا کیا ہوگا. اچھی بات یہ ہے کہ آج کی ساری گفتگو میں بلاول نے سی ایم شپ جو ہے اس کو ڈسپیوٹ نہیں کیا, پنجاب میں کوئی نہ اس کے بارے میں کوئی بات کی ہے. اور ایک اچھی بات جو انہوں نے کی وہ یہ کہ جی ہم اس لیے حکومت نہیں بنا رہے ہیں کہ ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے. ہاں جی, اور یہی صورتحال ان کی پنجاب کے حوالے سے بھی ہے, تو لہٰذا پنجاب کو انہوں نے یعنی کنفیوز بھی نہیں کیا اور ڈسپیوٹ بھی نہیں کیا. بالکل ٹھیک. سو ایسا لگ رہا ہے کہ گیون سرکمسٹانسز میں پھر پنجاب میں تو حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی ہی بنے گی. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن اس میں بڑے مسئلے ہو جائیں گے. پہلے تو یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ خواجہ سعد رفیق کو دے دی جائے گی مریم نواز کی سیٹ NA-19 والی 119 والی, اور مریم نواز CM آئیں گی. لیکن یہ بھی بات چل رہی تھی کہ مریم کو شاید آگے فیڈرل میں لے کر آئیں گے اور CM کے. دیکھیے وہ میں اس حد تک اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی کچھ بھی اس طرف سے بھی فائنل نہیں ہوا ہے. جی وہاں بھی پروسیس جو ہے وہ جاری ہے, اور وہ یہ سارے اہم فیصلے جو ہیں وہ عنقریب ہو جائیں گے یا کرنے پڑیں گے ان کو. اور ایک اور بڑے مزیدار بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اب محاذ رائی کا نہ موقع ہے اور نہ ہی یہ مناسب ہے. اس وقت تو مصالحت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اگر آپ اس ملک کے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس طرف سے کوئی میسج آ نہیں رہا. لیکن انڈیپینڈنٹ کا رول کہاں یہ بیٹھیں گے, کس طرف جائیں گے, اس پر بات کرتے ہیں. اور انڈیپینڈنٹ ایک آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ آپ بریک پہ جائیں. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو تو نہ وہ تسلیم کرتے ہیں نہ ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ان کی اب خواہش ایک ہے اور بالکل واضح ہے جو ہم شیئر کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں میں بات کروں گا تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے وہ میرے خیال سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو دیکھنا یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب اگری کرتے ہیں یا نہیں. پیغام تو عمران خان پہلے بھی کافی بار بھجوا چکے ہیں بات کرنے کے لیے.